اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جن کی ایک ایک ادا کو جو ہے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ امانت داری کو اختیار کریں، دیانت داری کو اختیار کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنا وقت نکال کر لے کر آئے۔ اگر میں یہ وقت کہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر لے کر آئے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وقت آپ نکال کر لے کر آئے اور وہ یہاں پر آ کر قیمتی ہوا۔ یہ جو وقت آپ یہاں گزار رہے ہیں یہ وقت قیمتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز ختم ہوتی ہے، لوگ فوراً بھاگتے، جیسی نماز ختم ہوتی ہے فوراً بھاگتے، اور محفلوں میں بیٹھنے میں بس اٹھیں گے، چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اندر سے بیمار ہیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا روحانی طور پہ، اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب فوراً نماز دیکھیں، مجلس میں ماشاءاللہ عشاء میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور عشاء پڑھ کے میں نے کتنے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں یہیں کا ہوں، جیسے باہر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے ان کو پکڑنے کے لیے کہیں، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ مسجد کے ساتھ جڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ تو جس سے محبت ہوگی انسان اسی سے، اس کے گھر سے محبت کرے گا، اس کی ذات سے محبت کرے گا۔ تو میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، یعنی اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی، اللہ تو الہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں نا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا، اور اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے تم لوگ جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان فرمایا۔ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ دیکھیں انسان فخر کرتا ہے نا، آج ہم اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں، جی میں راجپوت ہوں، میں آئی ہوں، میں سید ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کیسے فخر کرتا ہے؟ کوئی انسان جو اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے، کوئی انسان جو اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کے اوپر، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ، پروفیسر، انسان دنیاوی چیزوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں، ہم سب کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی حضور کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تو حضور نے فرمایا انتم خیر الامم، تم بہترین امت ہو، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ یہ تمام امتوں کی سردار، کس کے صدقے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے؟ کسی قسم کا کوئی کمال نہیں۔ میں اور آپ جو آج مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کہتا ہے یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ تم یہ احسان جتلاتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے اسلام لا کر بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ کہتا نہیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم سے زیادہ عقل مند لوگ، زیادہ سمجھدار لوگ، زیادہ پیسے والے لوگ، زیادہ طاقتور لوگ، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو پوری زمین کے اندر جتنے لوگ تھے سب کو ایمان دے دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو منتخب کیا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ آپ دیکھیں 1400 سال سے مقررین اپنی تقریروں کے اندر، خطیب اپنے خطبہ کے اندر، واعظین اپنے واعظ کے اندر، اور کاتبین اپنی کتابت کے اندر، مصنفین اپنی تصنیفات کے اندر، شعراء اپنی شاعری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال، آپ کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک جو ہے وہ تمام گوشوں کو مکمل نہیں کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ جو ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جن کی ایک ایک ادا کو جو ہے اللہ نے محفوظ فرما دیا، ایک ایک ادا کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، اس کے آپ 3 پہلو لے لیں، میں اور آپ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے نبی کے اندر اچھا راستہ ہے، اسوہ ہے، تاکہ تم اس کو اختیار کرو۔ سب سے پہلی بنیادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال سے پہلے کی، یعنی نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے کی۔ ویسے نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی عقل سے، اپنی تعلیم سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، یہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے انبیاء کو، اور یہ کسی انسان کی کوئی اپنی ذاتی طور پر کوئی قابلیت اور کاوش نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سردار بنایا۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی اور گھارے کے درمیان تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہے۔ اب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی زندگی کو اختیار کریں، تو وہ 40 سالہ زندگی کا پیغام کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ جہد مسلسل، محنت، مجاہدہ، مشقت، تکالیف کو برداشت کرنا، اور مستقل طور پر جو ہے آپ نے اپنی ذات کو جو ہے وہ بلڈ کرنا، اپنی ذات کو بلڈ کرنا، اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر تمام مکہ کے لوگوں کو کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا وجدتک صادق امین، ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ جو قوم ہوتی ہے، یہ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ انسان کو کبھی بھی جو ہے تسلیم نہیں کرتے۔ تو کیسے کہہ دیتے کہ نہیں ہم نے آپ کو جھوٹا پایا، ہم نے آپ کو خائن پایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا کہ آپ نے کہا تم نے مجھے کیسا پایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ حضور کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ سچائی کو اختیار کریں، امانت داری کو اختیار کریں، دیانت داری کو اختیار کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، 40 سالہ زندگی کا خلاصہ کہ اپنی ذات کو بلڈ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب آپ یمن بھیج رہے تھے، اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں جو ہے وہ گھوڑے کی جو رکاب تھی اس کے اوپر تھا، یعنی میں سواری کے لیے میں نے پاؤں رکھ دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اے معاذ، یا معاذ، اے معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ یہ حضور نے مجھے نصیحت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ بہت عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ، صدقات سب کچھ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور وہ اپنے اخلاق سے اس مقام کو پا جاتا ہے کہ جو شخص یہ تہجد گزار نہیں پا سکتا۔ یہ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت کا 40 سالہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے مسلمان ہوگا؟ اس کو آپ کی نماز سے کیا لینا دینا؟ آپ کی زکوٰۃ سے مسلمان ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے تالیف قلب کے طور پہ۔ ابھی میں جب گیا بنیر تو وہاں پورا گردوارے کے اندر ہم نے پروگرام رکھا، اور ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، گھریلو چیزیں دی جن کے گھر ختم ہو گئے تھے۔
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤلفۃ القلوب، کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا، تالیف قلب جس کو قرآن کہتا ہے۔ تو آپ روزہ رکھیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر آپ کا اخلاق ٹھیک ہے، آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ دیانتدار ہیں، تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ جب لوگ آپ سے متاثر ہوں گے تو لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے۔ صحابہ ان کے پاس کیا اصول تھا؟ کس اصول کی بنیاد پہ پورا انڈونیشیا، ملیشیا، پورا یہ جو سری لنکا ہے، یہ سارے بڑے بڑے ملک ہیں، اسلامی ملک، سب سے بڑا انڈونیشیا، وہاں اسلام پھیلا؟ کوئی تلوار کے زور کے پھیلا؟ کیا کس سے پھیلا؟ صرف اور صرف اخلاق سے، کردار سے۔ تو ہمارا اخلاق اور کردار ایسا ہونا چاہیے مسلمان کا کہ کوئی شخص اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج ہم بہت اچھے دیندار ہیں، بہت اچھے نمازی ہیں، لیکن ہم بے دین ہیں، بے ایمان ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اکمل المومنین ایمانا واحسنہم خلقا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ تو حضور کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی اور جہد مسلسل محنت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو یہ جو نبوی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے کی جو مکی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آپ دیکھیں، اس زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور مشقت برداشت کر رہے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ اور شیب ابی طالب اگر آپ پڑھیں 3.5 سال تک جو آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یعنی پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی آپ نے تکالیف برداشت کی۔ حضرت عمار اور حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، حضرت سمیہ ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو۔ تو مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر ہوتا ہے، اور مجاہدہ، محنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اٹھا کر دیکھیں، اس میں مجاہدہ، محنت، مشقت ہے۔ اگر میں اور آپ حضور کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو خوب محنت کریں، اور جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں، اور اپنی زندگی کے اندر صبر کو پیدا کریں۔ آج مسلمان جو ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور مدنی زندگی کا خلاصہ کیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ قوت دے دیں، اختیار دے دیں، اللہ تعالیٰ نواز دیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر فاتح بنا کر داخل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اختیار آ گیا تو آپ نے درگزر سے کام لیا، آپ نے معافی سے کام لیا، آپ نے جو ہے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے، دیکھیں لمبی چوڑی بات نہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی شخص کی مغفرت جو ہے اس کے اعمال کی بدولت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے رحم اور کرم سے ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میری بھی، اور ہم سب گناہ گاروں کی جو شفاعت ہوگی، جو بخشش ہوگی، وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی۔ تو لہذا اب ہمیں محبت بھی کس سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام۔ ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اور کیسی محبت کرو؟ کہ سب سے بڑھ کر محبت کرو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں، پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے محبت کرو۔ لیکن دیکھیں دنیا کے اندر ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک محب ہوتا ہے۔ دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ محبوب کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، محبوب کو راضی رکھا جاتا ہے، محبوب ناراض نہ ہو جائے، بھائی میرا محبوب جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو محب ہونا بڑی بات ہے یا محبوب ہونا بڑی بات ہے؟ مزے کس میں ہے؟ مزے محبوب ہونے میں ہے نا۔ جو محب ہوتا ہے وہ تو بیچارہ عاشق تو جو ہے دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا ہے نا، وہ تو صرف راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرتے ہو
تو میں تمہیں مقام محب سے اٹھا کر مقام محبوبیت پہ پہنچا دوں گا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا کیونکہ تم نے میرے محبوب سے محبت کی. اور پھر سب سے بڑا اعزاز کیا دوں گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو ہم سب گناہگار ہیں. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب دیکھیں یہاں پر اتباع کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور اطاعت کا. یہ پوائنٹ آپ سمجھیں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر منوانا. یہ قانون ہمیں ڈنڈے کے زور پہ، قانون کے زور پہ ہماری اطاعت کرواتا ہے. آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کسی کو اپنا مطیع بنا لیتے ہیں. پستول ہو، ابھی وہ پستول لے آئے، یہ سارا کوئی گن مشین لے آئے، ہم سب کو کہ بیٹھ جاؤ بیٹھیں گے، لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، جو چاہے وہ کروا لے گا. کیوں؟ اس کے پاس طاقت آ گئی. تو اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ مطیع ہونا اس کو کہتے ہیں جو طاقت کے زور پہ دل میں گالیاں دے رہا ہوگا، چاہے نہ چاہے وہ کہے گا یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں میں. ابھی ہم یہاں پہ قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، برا بلا کہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. تو اطاعت کہتے ہیں آپ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، ناراضگی کے ساتھ کر رہے ہیں، غصے کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کرنی پڑے گی زبردستی، جس کو بالجبر کہتے ہیں. بالجبر منوانا اس کو کہتے ہیں اطاعت. اور اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي. ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ اتباع کرو، اللہ کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع اس کو کہتے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ، اللہ رب العزت کے احکامات کو دل سے محبت کے ساتھ جو ہے اس کی اتباع کریں، اس کو مانیں. دل سے ماننے میں ایک آدمی دل سے کام کر رہا ہو، اب آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، آپ کے ملازم ہے، ایک ہے وہ دل سے کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں بس میں تو چاہتا ہوں میرا آقا، میرا باس جو ہے وہ راضی ہو جائے. ایک آدمی جو ہے وہ بس کر رہا ہے. تو آپ کو صاف پتہ چلے گا. اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری ایسی، یعنی دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ جنت کی خوشی کے اندر عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو آدمی کو عبادت کس لیے کرنی چاہیے ہے کہ عبادت تو کیا، اگر جنت کی حوریں دل میں بسی ہیں یہ عبادت ہی کیا، یہ تو سوداگری ہے. اللہ کی رضا کا مقام ہے جنت. جنت جو ہے اس کو حضور نے کہا اس کو مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہم مانگتے ہیں اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا بھی مانتے ہیں اور جنت بھی مانگتے ہیں. لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے محب جو ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ عبادت کرتا ہے. وہ کس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اپناتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھ سے خوش ہو جائے. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات میں سب سے زیادہ محبت. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیں تو اپنے والدین سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے محبت طبعی اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی. محبت طبعی تو اولاد کی محبت تو فطری بات ہے، وہ تو ہر انسان کو ہوگی، وہ تو ہر انسان کو ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے. یہی اولاد آپ کی محبوب ہو اور قرآن کو پھینکے ایسے کر کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رکھ کے لگاتے ہیں نا ایک غصے سے. کیسے؟ اگر کوئی آپ کی اولاد جو ہے حضور کو کچھ کہہ کے دیکھے آپ کیا حال اس کا کریں گے؟ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طبعی محبت پہ عقلی محبت غالب ہے. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. دیکھیں میں گزارش کروں کہ ہم دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں. محبت کے لیے کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے. انسان کسی سے ایسے ہی تو محبت نہیں کرتا نا. بھائی کوئی آدمی بہت خوبصورت ہوتا ہے، حسین اور جمیل ہوتا ہے اور اس کی حسن کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جو ہے وہ چاند نکلا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی تھی اور چاند کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی ہیں خدا کی قسم چاند پر تو پھر داغ تھے لیکن میری محمد پر چہرے پہ کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا. وہ ان کے اشعار ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسنا. اس ایک کائنات کا ایک سورج اور ایک میرا سورج ہے. وہ شمسی تطلع
وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس السماء تطلع بعد الفجر، اور دنیا کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج جو ہے وہ کائنات کے سورج سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضور کا چہرہ مبارک گھور کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں بہت بے چین ہوں، بہت پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جب آپ کی مجلس سے اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور مجھے بے چینی ہوتی ہے، جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں مجھے جو ہے وہ چین نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی یہ ہے رسول اللہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر تو آپ جو جنت الفردوس میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور میں آپ کا ایک ادنا سا امتی جنت کی عام سی جنت کے اندر ہوں گا، تو میں یعنی اس بات پر پریشان ہوں کہ وہ جنتی کیا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، وہ جنتی کیا جس میں آپ کا دیدار ہی نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اب آپ سے آخری سوال میں پوچھتا ہوں، ہم دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں، میں طبی محبت کی بات نہیں کرتا، والدین کی، اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، اس کی بات نہیں کرتا، ہم جو ہے وہ اسپورٹس پرسنالٹیز سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے اسپورٹس پرسنالٹی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہم سیاستدانوں سے ان کو دیوتا بنایا ہوا، ان سے محبت کرتے ہیں، ہم فلم ایکٹرز سے، آپ یقین جانیں آج جو ہے کہ آپ اعلان کر دیں ساؤتھ ہال کے اندر جو ہے فلاں ایکٹر آ رہا ہے، آپ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھیں گے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ بہت سالوں کی بات ہے، میں ویمبلے میں رہتا تھا تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو دیکھا کہ بہت رش ہے، بہت پرانی بات ہے، اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا آج اتنا رش، یہاں پہ لڑکے لڑکیاں پاگلوں کی طرح کھڑی ہیں، وینیں کھڑی ہیں، عجیب سلسلہ ہے۔ تو ان کا بھئی وہ ایک انڈیا کا ایک مشہور ایکٹر ہے، وہ آیا ہوا ہے اور وہ کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے گا۔ میں مغرب ظہر پڑھ کے آیا پھر کھڑے، عصر پڑھ کے آیا پھر کھڑے، اور مغرب سے پہلے جا کے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، اور لوگ ایسے چیخ رہے تھے، ایسے دیوانہ وار چیخ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کون ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سے محبت کرے وہ گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں کر رہا، آپ ابھی بلا کر دیکھ لیں ساؤتھ ہال میں، گرین اسٹریٹ میں ہمارے لوگ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے جائیں گے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، میں بنگلہ دیش گیا، وہاں جو کاکس بازار ہے وہاں پر ایک بچہ تھا روہنگیا کیمپ کے اندر، اس نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ میں نے شاہد آفریدی کو بھی سنایا۔ تو وہ بچے نے نا ایک شرٹ پہنی ہوئی پاکستان کی، اس کے آگے لکھا ہوا ہے شاہد آفریدی۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تم جو شاہد آفریدی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے کرکٹر ہے۔ میں نے کہا پاکستان کا؟ میں نے کہا یار تم اس سے محبت کرتے ہوتی؟ ہاں۔ اس کیمپ میں اس نے شاہد آفریدی کے نام کی شرٹ پہنی ہوئی، میں نے شاہد آفریدی کو کراچی میں بتایا، میں نے کہا دیکھو، تو وہاں وہ بچہ شاہد آفریدی سے محبت کر رہا ہے، لیکن شاہد آفریدی کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون کس سے محبت کر رہا ہے، اس کو کیا پتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر محبوب کا پتہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور آپ کی محبت کل قیامت کے دن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہمیں کسی کی، تو آپ کی محبت ہمیں کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر آدمی جو ہے اپنی بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے، سب سے بھاگ رہا ہوگا، سب سے یعنی نفسی نفسی کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو صحابہ اور مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں گے آپ کے ہر امتی کی شفاعت کو قبول فرما کے۔ تو پھر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یطیع، اگر محبت سچی ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ وہ کہ دل میں اگر حضور ہو، سرخم تیرا ضرور ہو، وہ عشق ہی نہیں جس کا نہ کچھ ظہور ہو۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں آپ کو سچ سچ بتاؤں،
کل قیامت کے دن جو معاملہ ہونا ہے وہ ہونا ہے محبت کی بنیاد پر، وہ معاملہ ہونا ہے تعلق کی بنیاد پر، نسبت کی بنیاد پر۔ ہم مسلمانوں کے پاس صرف یہی ایک نسبت ہے جو ہمارے لیے فخر اور وقار کا باعث ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات ساری دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے سے کتنا گناہگار آدمی ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو آج کی جو محفل تھی، اس میں آپ حضرات نے اشعار سنے۔ یہ اشعار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اشعار کا مقصد ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے آخری بات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا کا ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، دشت میں دامن کو حصار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جہاں جہاں ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، ہم شروع کرتے ہیں ثنا سے اور ختم کرتے ہیں درود شریف پہ۔ تو لہذا سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ان کے صدقے میں اللہ نے ہمارے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے جتنے دوست احباب ہیں ان سب کا۔ الحمدللہ ہم ہر سال اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں مختلف دنوں میں۔ کئی سالوں سے فضل بھائی ہم 12 ربیع الاول جو ہے مدینہ میں گزارتے تھے کئی سالوں سے، اور ابھی میں اگلی جمعرات کو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے وہ ملخل الا من اود بقلبہ وارا بطرف لا یری بسوائہ۔ کہتے ہیں آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، عربی شاعر کہتا ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی آنکھ اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تو لہذا آدمی جو ہے یہ تو وہ دن خدا کرے مدینے کو جائے ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم، جالی پکڑ کے روز رس کی ہاتھ سے سب حال دل رسول خدا کو سنائے ہم۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کروں، خوشخبری یہ ہے کہ میں شروع سے بچپن سے جب سے مجھے اللہ نے ہوش دیا، 15 سال کی عمر میں اپنے اساتذہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں جب میں پڑھتا تھا پہلے درجے کے اندر، اور بڑے استاد مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سعید احمد صاحب، اور ہمارے جو میزبان تھے مفتی عاشق الہی ماشاء اللہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک چیز میری ہمیشہ سے تمنا رہی، یا اللہ کوئی دن ایسا ہو کہ میں جہاز میں بیٹھوں، رات کو بیٹھوں اور صبح اٹھوں تو میں مدینہ میں ہوں۔ آپ یقین جانیں میں کتنی دفعہ گیا ہوں، اللہ نے مجھے کتنی دفعہ سفر کرایا، اور ہر وقت سفر میں ہوں میں۔ کل رات کو پیرس جانا ہے، پیرس میں پروگرام ہے، پرسوں پھر آنا ہے، پھر مدینہ جانا ہے، ہر وقت سفر میں۔ تو میں ہمیشہ اللہ سے کہتا تھا یا اللہ کوئی دن ایسا ہو کہ میں بس رات کو جہاز میں بیٹھوں اور ڈائریکٹ جو ہے تو جو میری آنکھ جب کھلے جہاز اترے تو مدینہ منورہ میں اترے۔ اور آپ حیران ہوں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ جو بھی فلائٹ ہوتی ہے پہلے ادھر ریاض لے جاتی ہے، پہلے جدہ لے جاتی ہے، پہلے دبئی لے جاتی ہے، پہلے قطر لے جاتی ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا تھا۔ اب میں پڑھا کہتا تھا یا اللہ کون سا دن ہوگا۔ اچھا حالانکہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا تھا، پاکستان سے لے سکتا تھا، کہیں سے بھی لے سکتا تھا، لیکن سبب نہیں بنا۔ تو آپ حضرات کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وز ایئر نے شروع کر دی ہے فلائٹ۔ آپ گیٹ وک سے رات کو بیٹھیں اور صبح فجر مدینہ منورہ کے اندر۔ تو انشاءاللہ خواب میرا پورا ہونے کو جا رہا ہے اگلی جمعرات کو۔ آج جمعرات ہے، انشاءاللہ جمعے کی فجر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں پڑھوں گا، اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ سب کا سلام پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔